لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا جو رنگ مبارک تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا رونق والا اور اتنا صاف اور اتنا چمکدار تھا کہ جو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہاں ہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک ایسے تھے جیسے سورج آپ کے رخساروں کے اندر تیر رہا ہو. آگے جو آپ فرماتے ہیں نا حضرت انس، آپ فرماتے ہیں پھر کبھی آقا و مولا حضور علیہ السلام کو اگر پسینہ مبارک شریف آیا، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پسینے کے قطرے آپ کے جسم کے اوپر ایسے ہوتے تھے کہ دنیا کے مہنگے سے مہنگے موتی اور ہیرے بھی ان کو دیکھ کے شرما جاتے تھے. آگے آپ فرماتے ہیں پھر اس دنیا میں نہ کوئی موٹا نہ کوئی باریک نہ کوئی مہنگا سے مہنگا ریشم اتنا نرم اور ملائم ہم نے پایا جتنی آقا و مولا حضور علیہ السلام کے تھیلیاں مبارک شریف. آگے آپ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام کے جو جسم عطر سے آنے والی جو خوشبو تھی بدن سے، آپ فرماتے ہیں خدا دی قسمیں نہ ایسا ہم نے کوئی کستوری پائی نہ ایسا عنبر پایا، نہ دنیا میں کوئی ایسی خوشبو سونگی جیسی خوشبو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے جسم عطر سے آتی ہے. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، اور دسو جی آج لوگ بحث کر دینے، ہمیں تو یہ باتیں بالکل نہیں سمجھ آتی. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بالکل یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ آج کا بندہ میلاد نبی شریف کے حوالے سے آپ کو کوئی بندہ کہے جناب آپ نے یہ جھنڈی کیوں لگائی، کہاں لکھا ہے؟ پھر کوئی بندہ آگے بکواس کرے جناب یہ جھنڈی کیوں، یہ جھنڈا کیوں، یہ جلسے کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ چراغا کیوں، اور یہ سارا کچھ آپ نے کیوں سجایا، اور یہ محفلیں آپ نے کیوں کی، اور بتائیں جی حضور کی عید میلاد نبی شریف کے حوالے سے یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے؟ تو کم سے کم آپ اتنا تو جواب دیں. آپ کہیں یار اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن کم سے کم عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. بات اتنی ہے کہ آقا و مولا مالک و مختار ہمارے نبی ہیں، ہمارے مالک و مختار ہمارا جیسا جی جائے گا ویسے آقا و مولا کے ساتھ ہم پیار بھی کریں گے، وفا بھی کریں گے، عشق بھی کریں گے، اور اس پیار عشق و وفا کا اظہار بھی کریں گے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ایسا سے جس جگہ پر، جس شہر، جس قریہ، جس گاؤں، جس علاقے، جس محلے میں اور جس ضلع میں ہمارا جی چاہے گا انشاءاللہ میلاد نبی شریف کے ہم جلسے بھی کریں گے. جدو جی چاہے گا لبیک کے نعرے بھی لگیں گے. اور جہاں تک بات رہی ہے تو یہ حسینی قافلہ اس کو دنیا کی کائنات کی نہ کوئی قوت روک سکتی، بلکہ اس حسینی قافلے کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. احساس سے اپنے اندر جرأت اور دلیری آپ پیدا کریں. ہاں بالکل ڈھیلے بندے کا کام ہی کوئی نہیں ہے دین کے اوپر بات کرنا، ڈھیلے بندے کا کام نہیں ہے. تو پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ اقبال کہتا ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے کہ آج بھی حضور کی امت کے جو فقیر درویش ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت آج کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلے، آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج پھر حضور کی امت حضور کے دین مدی کا جھنڈا لے کے نکلے اور پوری دنیا کے اندر چھا جائے، حضور کا نظام مصطفیٰ کا نفاذ پوری دنیا کے اندر ہو جائے، تو پھر اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آج اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کریں.
آج اپنے اندر توحید کی امانت کو آج بسا. آج اس امر کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے وہ غیرتی ایمان اپنے اندر پیدا کر. اقبال کہتا پھر کیا ہے کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان صحابہ کے سروں کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے تاج جو ہوتا ہے وہ سجا نہیں دیے گئے؟ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. لیکن یہ کام کرنے سے پہلے آپ کو اپنا مقام سمجھنا پڑے گا. مقام کیا ہے کہ جب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا نا جی، تو حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، تو حرم ہے، تو کعبہ ہے، تیرے گرد جو ہے وہ طواف کعبہ کیا جاتا ہے، لیکن سن کہ وہ انسان جس نے قیامت تک مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی عزت، اس کا مرتبہ اور اس کا وقار تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. حضور علیہ السلام تو مجھے اور آپ کو اتنی عزتیں دے گے، لیکن ہم نے محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے مل کے صلہ دیا. جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. بتائیں جی پوری دنیا میں اس وقت 150 کروڑ سے زائد مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں، 1.5 ارب سے زائد. آپ بتا دیں اس پوری دنیا میں کیا 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو؟ 1.5 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. آپ بتائیں جی 1.5 فٹ بھی کیا کوئی زمین کا ایسا ٹوٹا ہے جس پہ قرآن و حدیث کے قانون کا نفاذ ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ؟ یہاں ہی پھر اقبال نے قلم اٹھایا. اقبال کہنا ہے تو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اقبال کہندہ جتنو میری بھی نہ سمجھ آئے نا، اور محلے کے مولوی کی بھی نہ سمجھ آئے، کسی عالم کی بھی نہ سمجھ آئے، کسی پیر کی بھی نہ سمجھ آئے، تو کم سے کم تجھے اتنی تو سمجھ آئے نا کہ تو کس ماں کی اولاد اور کس باپ کی اولاد ہے. کیوں جی؟ جیسے تسی فرما رہے سو کہ میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں، اور تو آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کو یہ تو پتا نا کہ آپ کس ماں سے پیدا ہوئے، آپ کس باپ کی اولاد ہیں. بتاؤ جی. اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے کہ کم سے کم برا کام، گندا کام کرنے سے پہلے، کم سے کم جو حضور کے گستاخوں کے جو حامی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے سے پہلے، کم سے کم جنہوں نے یتیموں کا لہو چوسا اور پھر ان کے منہ سے نوالے چھینے، جنہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق اڑایا، حضور کا دین 75 سالوں سے تخت پر نہیں آنے دیا، کم سے کم ان کی حمایت کرنے سے پہلے، کم سے کم اس جماعت کے ساتھ چلنے سے پہلے جس کے ہاتھ آج بھی ممتاز حسین قادری کے خون سے رگی ہیں، کم سے کم آج بھی ان کے ساتھ چلنے سے پہلے جو گستاخوں کے حامی ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، تم یہ تو دیکھو کہ تم کس ماں کی اولاد ہو. ہم اس ماں کی اولاد ہیں کہ جس کو یہ تو ابھی بہت زیادہ آ گیا نا، پیسہ بھی اور کھانا پینا بھی. پہلے کے زمانے میں اتنا پیسہ اور اتنی لیر پیل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم اس ماں کی اولاد ہیں کہ جس کو رات کو اگر کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے نا تو وہ ماں ہماری بھوکی سوگی، لیکن اس نے اپنے دامن کو داغ نہیں لگنے دیا. ہم اس باپ کی اولاد ہیں جس نے گرمی کی موسم کی سختیاں بھی جھیلی اور وقت حالات کے مقابلہ کیا، لیکن ہم اس باپ کی اولاد ہیں جس نے یتیم کے منہ کا نوالا نہیں چھینا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا، یتیموں کے اس نے خون چوس کر حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں نہیں ڈالا. تو اقبال کہتا ہے کم سے کم اگر اور کچھ نہیں یہ تو دیکھ کہ تو کس ماں کی اولاد ہے. اقبال کہتا ہے یہ تو دیکھ کہ تو کس باپ کی اولاد ہے. تو اس لیے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ بالخصوص میری بات ہے، یہ یاد رکھو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آخری جھٹکے ہیں، آخری اچکولے ہیں. جے تسی چاہتے ہو نا کہ کفر کی دیوار گر جائے، حضور کا دین پہ تخت پر آ جائے، تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگنے سے. آج ساتھ دیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دیو گے نا جی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. جلدی کانو مزے دے بھی گال سنا جائے. جب جماعت ہماری ابھی کالتم ہوگی تھی نا پیچھے، اور پچھلے ربیع الاول شریف میں ہی ہم لوگوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، فضل ناموں سے رسالت مارچ تھا. تو اس وقت بالکل واضح ہمیں پیغامات حکومت کے وقت سے مل گئے. انہوں نے کہا جناب چونکہ آپ لوگ کالتم بھی ہیں اور آپ لوگ دہشت گرد بھی ہیں، آپ لوگ باغی بھی ہیں، آپ لوگ غدار بھی ہیں،
تو اب یہ بالکل شور شارٹ تھا اور یہ یقینی تھی بات توجہ کہ سیدھی وہ گولی تھی. انہوں نے کہا جناب جب نکلو گے تو پھر گولی کا آرڈر ہے, گولی آپ کو مار دی جائے گی. لیکن پھر وہ عشق و مستی اور عشق و وفا کا قافلہ مسجد رحمت اللہ علیہ سے چلا اور چلا فیض آباد کی طرف. اب وہ جب چلا نا جدو اسی پہنچے نا ایم اے او کالج, تو وہاں سے بھی ہم نکلی نماز جمعہ ادا کر کے. عصر کا وقت تھا, حکومت کی طرف سے فون پہ فون کہ جناب آپ اپنی مذاکراتی ٹیم بھیجیں, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. ہم نے تو نہیں کرنے تھے, لیکن انہوں نے چونکہ اتنا مجبور کیا تو قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بات کرنے میں جون صاحب وہ حرج نہیں ہے. سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب ایک سازش کے تحت نا ہمیں ایم اے او کالج کے مقام پہ روک دیا گیا. آپ میں سے کتنے لوگ تھے جی اس مارچ میں؟ اچھا, ایم اے او کالج کے مقام پہ روک دیا گیا. اب وہ چونکہ ایسا مقام تھا کہ سائٹ پہ جون سی ہیں وہ اونچی دیواریں تھیں اور بالکل سر کے اوپر جو ہے نا وہ میٹرو کا پل تھا. اب مذاکراتی ٹیم لبیک کی طرف سے روانہ ہوئی, وہاں کے جو کمشنر ہے اور آئی جی پنجاب کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک افیئرز ہیں اور یہ رول ہیں کہ جب دو ٹیمیں آپس میں مذاکرات کر رہی ہوں تو اس وقت جنگ بندی کر دی جاتی ہے, کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی. اب جتنی دیر میں ہم لوگ مذاکرات ہو رہے اتنی دیر میں فورسز کی طرف سے جو ہے نا وہ پیش قدمی کی گئی. انہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا. اوپر جو میٹرو کا پل تھا اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ساری نفری تعینات کر دی. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا, وہاں پر آخری ٹائم میں نماز مغرب ادا کی اور وہ نماز مغرب بھی ایسی تھی, نماز عشق بھی ایسی. اب سمجھنے والے جو بات, اس لیے یہ میں نے بیان کیا. اب کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد شیلوں کی بھرمار ہے اور کلیشنکوفوں کے منہ کھول دیے گئے. کلیشنکوفیں جناب منہ کھول دیے, حضور کے غلام شہید ہونے لگ گئے, کئی زخمی ہوئے. اب 2015-16 سے تو ہم بھی الحمدللہ یہ شیل اور یہ گیسیں ساری کھا رہے, لیکن جو اتنی شدید شیلنگ تھی اور بالکل وہ جگہ بند اور ذہنی طور پہ تیاری بھی نہیں. اوپر میٹرو پل سے بھی اجلاف, اوپر سے شیل, ہر طرف سے فائر, پھر اسرائیل کے بنے ہوئے ہینڈ گرنیڈ, دستی بم وہ بھی ہمارے اوپر پھینکے گئے. لیکن سب کچھ ہو جانے کے باوجود اب وہ حالات کیا بنے کہ کئی حضور کے غلام وہ شہید ہو گئے, خون کی ندیاں بہہ گئی, کئی جون سے ہیں وہ بیہوش ہو گئے. مجھے آپ کی خبر نہیں, آپ ان کی خبر نہیں. اب جب یہ حالت بنی تو آپ نیٹ کے اوپر لبرل سیکولر انہوں نے یہ واویلا شور مچانا شروع کر دیا. جناب آپ ہی لبیک والے تو یہ کہتے تھے کہ قیامت تک جو بھی آپ نے بات کی کہ قیامت تک جو بھی حضور کا غلام حضور کی عزت ناموس حرمت مصطفیٰ کے لیے نکلے گا اس کے پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. آپ بھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ حسینی قافلہ ہے اور دنیا کی کوئی قوت کسی کا باپ اس کو نہیں روک سکتا. تو آج یہ کیا بات بن گئی, آج یہ کیا بات بن گئی. آپ سب تو بیہوش ہو گئے. ایک کنٹینر کے اوپر اکیلے علامہ انس حسین رضوی صاحب اس طرح بیٹھے رہے, باقی کے باقی سب بیہوش, کسی کو کسی کی خبر نہیں. اور جناب کئی شہید ہو گئے, کئی زخمی ہو گئے. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب کسی دے کہنے سو آج تو یہ کنٹینر رک گیا, اب لبیک والوں کا کیا بنے گا. اب تک قافلہ چلانے والا باقی کوئی نہ رہا. کنٹینر کا ڈرائیور بھی بیہوش ہو کے زمین پہ نیچے گر گیا. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا اور سب بیہوش ہو گئے تو پھر وہ کیا ہوا کہ اس اندھیرے میں, اس ظلم کے نظام میں وہ کیا دیکھا کہ وہ کنٹینر کے اندر ڈرائیور نہیں بیٹھا تھا, لیکن خدا کی قسم وہ کنٹینر خود بخود چلنے لگا. جب بندے بیہوش بھی ایسا ہیں, جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ قیادت اور کنٹینر تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا تو سارے لوگ نیم بیہوشی کی حالت میں یا صلح حالات جیسے بھی ہون, اسی توڑے دیواری, اسی حاضر, اسی قربان. اب لبیک یا صلح کی صدایں گونجنے لگی. کنٹینر آگے آگے, حضور کے غلام پیچھے پیچھے, فورس سے آگے بھاگ کی, رستے صاف ہو گئے. بعد میں ہم نے ایک بزرگ جن سے پوچھا کہ جناب کنٹینر چلایا کس نے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا. جب سب بیہوش ہو چکے تھے کنٹینر چلانے والا کوئی بندہ باقی نہ رہا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کنٹینر کو آگے سے داتا علی اجمیری کھینچ رہے تھے اور پیچھے سے معین الدین چشتی اجمیری دھکا دے رہے.